بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے وزیر اور اس کی بیوی کا ہے۔ اس واقعے کو بہت سے مسلمان مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں ایک وزیر تھا جس کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ وزیر بہت ہی دانا، عقل مند اور سارے وزیروں سے زیادہ ماہر جنگجو تھا۔ اس لیے اکثر سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو جنگ کے دوران بڑے بڑے محاذوں پر ساتھ لے کر جاتے اور وہ وزیر ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا۔ اس وزیر کی ایک خوبصورت، حسین و جمیل بیوی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو تحفے میں ایک محل بنوا کر دیا ہوا تھا اور وہ وزیر اس محل کے اندر رہتا تھا۔ اس وزیر کی بہت سی خوبیوں کے اندر یہ خوبی بھی شامل تھی کہ وہ وزیر ہفتے کے ایک دن اپنی شکارگاہ کے اندر داخل ہوتا، شکارگاہ جاتا اور وہاں شکار کھیلتا، اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تو اس کی بیوی اس کے لیے خاص طور پر کھانا پیچھے لے کر آتی، اور یہ کام کرتے ہوئے اسے کئی سال گزر گئے تھے۔ ہفتے کا ایک دن سلطان کا وہ وزیر اپنی شکارگاہ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وزیر صبح سویرے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی شکارگاہ کی طرف چلا گیا۔ سلطان کے وزیر کے ساتھ چند اور سپاہی بھی موجود تھے جو کہ خاص طور پر وزیر نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وزیر شکارگاہ کے اندر پہنچا اور شکار کھیلنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس دن وزیر کی طبیعت کچھ ایسی ہو گئی کہ نہ ہی اسے شکار کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا، نہ ہی اسے گھوڑ سواری میں اور نہ ہی اسے سیر و تفریح کرنے میں۔ کبھی وزیر تیر چلاتا تو کبھی گھوڑے پر بیٹھ جاتا تو کبھی زمین پر چلنا شروع ہو جاتا۔ اس کے قریبی محافظوں نے کہا، حضور کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا، پتہ نہیں، آج کچھ ایسا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو رہی ہے، بے چینی سی ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں ایک خاص محافظ نے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو اب بھی اسی وقت شاہی حکیم کو بلا کر آتا ہوں۔ تو اس نے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر شکارگاہ کے اندر آرام کر لیتا ہوں اور پھر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ محافظ سر ہلا کر پیچھے چلے گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانباز وزیر اپنی شکارگاہ کے اندر آرام کرنے لگا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو وزیر اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا کہ آج وہ میرے لیے کھانا لے کر آئے گی۔ اس سے پہلے وزیر کی بیوی جب بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر محل سے روانہ ہوتی تو اس کے ساتھ سپاہیوں کا پورا دستہ ہوتا۔ چند گھوڑ سوار آگے ہوتے، چند پیچھے، اور درمیان کے اندر وزیر کی بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر بڑے ہی اعزاز کے ساتھ روانہ ہوتی۔ لیکن اس دن اس کے دماغ میں کچھ ایسا خیال آیا کہ اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج میں اکیلی اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جاؤں گی، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی سپاہی میرے ساتھ نہیں چلے گا، اور ویسے بھی شکارگاہ اور محل کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے، مجھے کون کیا کچھ کہے گا؟ کسی کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کی زوجہ ہوں؟ وزیر کی بیوی مسکرانے لگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سارے سپاہی چپ چاپ کھڑے رہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ وزیر کی بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو سکتے، کیونکہ وزیر کی بیوی نے خود ہی انہیں منع کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، چند ہی لمحے گزرے، اتنے میں محل کے دروازے پر وزیر کا ایک خاص سپاہی
گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا آیا۔ دروازے پر موجود سنتری نے پوچھا، اے سپاہی، تمہیں تو اس وقت وزیر کے شکارگاہ کے اندر ہونا چاہیے، لہٰذا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، آج وزیر کی زوجہ وزیر کے لیے کھانا لے کر ابھی تک نہیں پہنچی، اور جب دیر ہوئی تو وزیر نے مجھے کہا ہے کہ جا کر میری زوجہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر سنتری نے کہا، اے سپاہی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وزیر کی زوجہ تو کئی دیر گزر گئی، وہ چلی گئی۔ یہ سن کر سپاہی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ابھی اسی راستے سے ہو کر آ رہا ہوں، وہ مجھے کہیں نہ ملی، اور وہ سپاہی کہاں گئے؟ اتنے میں محل کے دروازے پر موجود کھڑے وزیر کے سپاہی کی نظر وزیر کی بیوی کے سپاہیوں پر پڑی، جو کہ اکثر وزیر کی بیوی کے ساتھ محل سے شکارگاہ کی طرف آتے تھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے کہا، اگر وزیر کی زوجہ چلی گئی تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو ان سپاہی نے کہا، حضور، آج وزیر کی زوجہ نے ہمیں ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، میں اکیلے کھانا لے کر وزیر کے پاس جاؤں گی، لہذا ہم اس کے حکم کو ماننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سپاہی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اللہ خیر کرے۔ تو سپاہی نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بہت دیر گزر گئی لیکن وزیر کی زوجہ ابھی تک شکارگاہ کے اندر نہیں پہنچی۔ یہ سن کر پورے محل کے اندر ہلچل مچ گئی۔ اس سپاہی نے اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور اسی راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارے راستے تلاش کرتے رہے لیکن نہ ہی انہیں وزیر کی بیوی کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی انہیں کوئی نشانات ملے۔ لہٰذا تھک ہار کر وہ جب شکارگاہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شکارگاہ کے اندر وزیر کی زوجہ موجود تھی، لیکن وزیر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سپاہیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آخر وزیر کے رنگ اڑ گئے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب وزیر کی زوجہ وزیر کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے راستے میں اس کے ساتھ جو ہوا وزیر اپنے سپاہیوں کو کبھی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وزیر کی زوجہ اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر محل سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں کسی بڑے ڈاکو نے اسے اغوا کر لیا اور اسے جنگل میں لے گیا۔ وہ بہت طاقتور تھا، لہٰذا وزیر کی زوجہ اس سے لڑ نہ سکی۔ جب وہ اس کو جنگل کے درمیان میں لے کر گیا تو اس نے وزیر کی زوجہ کے کپڑے اتارے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ جب اس نے وزیر کی عزت کو لوٹ لیا تو اس کے بعد اس نے ایک خنجر اٹھایا اور وزیر کی زوجہ کے ہاتھ کے اوپر ایک نشان بنایا۔ اتنے میں وزیر کی بیوی نے کہا، ارے بے وقوف انسان، تم نے میری عزت تو برباد کر دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے جاتے ہی تمہیں سلطان کے سپاہی پکڑ کر نشان عبرت بنا دیں گے، لہذا تم یہ گناہ کر کے خود کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تو یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا، مجھے اس وقت تک کوئی نہیں پکڑ سکتا جب تک یہ نشان کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، تم اس نشان کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اگر یہ نشان کسی کے سمجھ میں آ گیا تو وہ ضرور جان جائے گا کہ تمہارے ساتھ بدکاری ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نشان کوئی عام نشان نہیں، یہ نشان کوئی بہت بڑا جنگجو یا دانشور انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈاکو وہاں سے چلا گیا۔ وزیر کی بیوی اٹھی، اپنے جسم پر کپڑا لپیٹا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور شکارگاہ کے اندر پہنچی اور اپنے وزیر کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ یہ سن کر وزیر اسی وقت رونے پیٹنے لگ گیا اور کہا، اے خاتون، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، جوانی میں مجھ پر ایک قرض چڑھا تھا اور آج میں نے وہ چکتا کر دیا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا، جب میں سلطان کے پاس کہرا کے بازار میں سپاہی کے طور پر کام کرتا تھا تو اس رات بازار کے اندر مجھے ایک عورت مل گئی۔ وہ عورت بڑی خوبصورت تھی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ گناہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اس گناہ کے اندر وہ بھی شامل تھی، اور یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مجھ پر قرض ہے،
اور ایک دن مجھے اتارنا پڑے گا، اور آج وہ قرض میں نے چکا دیا۔ اور پھر وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، یہ نشان جو اس ڈاکو نے تمہارے ہاتھ پر بنوایا ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ وقت آنے پر اس نشان کو میں خود سمجھ لوں گا اور تمہارے مجرم کو ضرور تلاش کر کے اس کو نشان عبرت بناؤں گا۔ وزیر کی بیوی نے کہا، یہ نشان میرے پاس امانت ہے، میں یہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ اب وقت گزرنے لگا اور تقریباً اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ لگی کہ وزیر کی بیوی کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا۔ لیکن جب وقت گزرنے لگا، وزیر کے اندر یہ ملال ہونے لگا کہ اگر میں نے اپنے مجرم کو تلاش نہ کیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ لہٰذا ہر دن اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جس سے میں اپنی بیوی کے مجرم کو تلاش کر سکوں۔ اس نے پوری کوشش کی، ہر جگہ تحقیقات کرانے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ سے نشان بنایا اور بڑے بڑے جنگجوؤں کو دکھایا، بڑے بڑے سراغ رساؤں کو دکھایا، لیکن کوئی بھی اس نشان کو پہچان نہ پایا۔ آخرکار ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نشان میں اپنے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دکھاؤں گا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اگلی صبح وہ اپنے محل سے روانہ ہوا اور سیدھا سلطان اقدس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان محترم دربار کے اندر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں وزیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی اکیلے میں۔ سلطان نے کہا، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور، یہ بات میری زندگی کا سب سے اہم جزو ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، دوپہر کے وقت میرے کمرے میں آ جانا، اس وقت ہم اس بات کو تفصیل سے سنیں گے۔ وزیر اپنے اہم فراز کو نپٹانے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے پوچھا، بتاؤ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ سنایا اور کہا، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح میری بیوی شکارگاہ سے کی طرف میرے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی۔ اس دن اس کے ساتھ سپاہی موجود نہیں تھے، اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھایا اور جنگل کے اندر لے گیا، اسے زبردستی کی اور اس کے ہاتھ پر ایک نشان بنایا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ نشان صرف کوئی بڑا جنگجو یا دانشور انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اس نشان کو خود تلاش کر لوں گا اور اس مجرم کو نشان عبرت بناؤں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ راز رہے، لیکن میں اس کو نہیں تلاش کر سکا۔ حضور، آپ ہی اس نشان کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آخر اس نشان کا مقصد کیا ہے اور اس نشان کے پیچھے چھپا مجرم کون ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم اپنی بیوی کو بلواؤ۔ وزیر نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلوایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ہاتھ پر وہ نشان دکھایا تو سلطان کے چہرے پر زردی آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم جانتے ہو تمہارا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضور، میں نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو آج وہ مجرم زندہ نہ ہوتا۔ تو سلطان نے کہا، تمہارا مجرم کوئی اور نہیں، صلیبیوں کے کلدار کا بیٹا ہے۔ جس دن اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی دن ہی میں نے اسے سرائے کے اندر دیکھا تھا، اور وہی نشان اس کے خنجر کے اوپر موجود تھا، اور میں اس نشان کو پہچان گیا تھا، اور اگر اس دن ہی تو مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیتے تو پھر وہ مجرم اسی وقت اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر وزیر نے کہا، حضور، اب کیا جائے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجرم کو سبق سکھانے کے لیے اسے اپنے جال میں پھنسانا پڑے گا۔ وزیر نے کہا، حضور، وہ کیسے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کلدار کا بیٹا بڑے بڑے تاجروں کے لشکروں کو حفاظت دینے کے لیے اپنے دستے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچوانا
اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، وہ قافلے کی نگرانی کرے گا، لہٰذا اسی دوران ہی ہم اس قافلے پر حملہ کر کے سارا سامان بھی لوٹ لیں گے اور اس کو لادار کو انجام تک پہنچا دیں گے۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قافلے پر حملہ کیا، صلیبیوں کا سارا مال لوٹ لیا گیا، سارے تاجروں کو قیدی بنا لیا گیا اور اس کے بعد اس قلعےدار کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اور جب سلطان نے اس کو قتل کیا تو وہ اس کے خود اپنے ہاتھ پر نشان موجود تھا اور اس خنجر پر بھی موجود تھا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو انصاف مل گیا۔